ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن لازم ہے. مثال کے طور پر چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، اب یہ پارلیمنٹ کی سب سے اہم کمیٹی ہے جس نے سارے احتساب کے عمل کو، آڈٹ پیراز کو، سب کو دیکھنا ہوتا ہے، اور جو قومی خزانے کا ضیاع ہے اس کا تدارک کرنا ہوتا ہے. اس سے ہمارا تعلق ہے. اس کمیٹی میں جہاں اپوزیشن کے ممبران ہیں وہاں حکومتی ممبران بھی موجود ہیں. جہاں تک تعلق ہے لیڈر آف دی اپوزیشن کا، ان کے ساتھ بھی ہمارا تعلق ہوتا ہے، کیونکہ ڈیموکریسی میں جہاں قائد ایوان کی ضرورت ہے وہاں قائد حزب اختلاف کا اپنا رول ہے، اور وہ بھی ایک دوسرے سے لا تعلق ہو نہیں سکتے. ابھی آپ کے علم میں ہے ایک نئی نیشنل پارلیمنٹری کمیٹی اور نیشنل سیکورٹی تشکیل پائی ہے. آپ نے نوٹیفیکیشن دیکھ لیا ہوگا، اسپیکر صاحب اس کے سربراہ ہیں، اور اس میں نون لیگ کو اس میں ہوں گے نہیں ہوں گے، وہ اس میں حصہ لے سکیں گے نہیں لے سکیں گے، ہمارے علم میں نہیں ہے. اور بہت اہم ایشوز ہیں نیشنل سیکورٹی کے. آئے دن وہ شو کرتے تھے کہ جی نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہونی چاہیے، پیپلز پارٹی والے بھی کرتے تھے، وہ بھی کرتے تھے. اب بنی ہے تو معلوم نہیں، وہ اس میں کمیٹی ہونی چاہیے، پیپلز پارٹی والے بھی کرتے تھے، وہ بھی کرتے تھے. اب بنی ہے تو معلوم نہیں، وہ اس میں ہوں گے نہیں ہوں گے. تو یہ چند چیزیں تھیں جو کہ ایک تجسس کو جنم دے رہی ہیں. آپ کے علم میں ہے پچھلے دنوں میں عمران خان صاحب نے اپنی کابینہ میں کچھ رد و بدل کیا، تو ایک بہچاڑ سوال در سوال کہ کیا وجہ ہے، یہ ریشفل کیوں کیا گیا؟ کیا یہ کابینہ کی ناکامی تھی؟ کیا یہ اندرونی کوئی اختلافات کا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں کیا گیا؟ یہ کارکردگی اچھی تھی بری تھی؟ تبصرے شروع ہو گئے. گو ڈیموکریسی میں، جمہوریت میں ریشفل ایک معمول کا عمل ہے اور دنیا میں ہوتا رہتا ہے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا نون لیگ کی قیادت ہمیں پارلیمنٹ کو، قوم کو اعتماد میں لینا پسند فرمائے گی کہ یک لخت یہ تبدیلی کیسے آئی اور کیوں آئی؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا اس کی نوبت کیوں آئی؟ اور ایسی نوبت کہ ان کی اپنی جماعت بھی اس وقت سکتے میں طاری ہے. پارلیمنٹری پارٹی از اے اسٹیٹ آف شاک کہ بھائی یہ کیسے ہوا. یقین جانیے واضح اکثریت چند گینگ آف 4 کے علاوہ معلوم ہی نہیں تھا کیا ہو رہا ہے، اور ان اسٹیٹ آف شاک ہے پی ایم ایل این. حتیٰ کہ راجہ ظفر الحق صاحب جیسے ایک سینئر سیاستدان اور زیرک سیاستدان، وہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوا، اگر یہ تبدیلیاں کرنی ہی تھیں تو شہباز شریف صاحب کا انتظار کر لیا ہوتا اور وہ آ جاتے اور اپنی موجودگی میں کرتے، تو وہ کیا سرائیاں جنم نہ لیتی جو آج لے رہی ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ راجہ ظفر الحق صاحب کہہ رہے ہیں، بڑے معتبر شخصیت ہیں. اسی طرح نون لیگ کے ایم این اے ہیں جناب جاوید لطیف صاحب، وہ کہہ رہے ہیں ان تبدیلیوں کو دیکھ کر کہ تاثر پارلیمانی پارٹی میں گیا ہے کہ بہت سارے حقداروں کو ان کا حق نہیں ملا. وہ سمجھتے ہیں کہ اس تبدیلی میں میرٹ کو پوری طرح نہیں پرکھا گیا. یہ ان کا اعتراض ہے. اور ایک تاثر سامنے آیا ہے، ایک چھوٹا سا ٹولہ ہے جس کو وہ گینگ آف 4 کہہ رہے ہیں، کچھ 5 کہتے ہیں کچھ 4 کہتے ہیں، لیکن عام
فہم یہ ہے کہ گینگ آف وار جو ہے وہ سارے فیصلے کر رہا ہے، جس سے کہ پارٹی لیڈرشپ اور پارلیمانی پارٹی بالکل بے خبر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چل رہی ہے اسپیکولیشن کہ بھئی یہ کیوں ہوا، یہ کیسے ہوا، کوئی کیا سرائیاں چل رہی ہیں؟ ہو سکتا ہے میں کوئی حقیقت نہ ہو، لیکن ایک ڈیل کا تاثر ابھر رہا ہے۔ وہ ڈیل ہے نہیں ہے خدا جانے کیا ہے، مجھے نہیں معلوم۔ کیونکہ اب یہ کیوں لوگ کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جب پچھلی مرتبہ وہ ملک سے باہر تشریف لے گئے تھے تو انہوں نے کارکنان سے واضح کہا تھا کہ کوئی ڈیل نہیں ہوئی، اور 10 سال کا معاہدہ ثابت ہو گیا تھا، بعد میں سارے کاغذات سامنے آ گئے۔ تو اب وہ کہتے ہیں نا، وہ اعتماد کا ایک فقدان جو ہے وہ جنم لے رہا ہے، اور اس سے کیا سرائیاں جنم لے رہی ہیں۔ اب یہ بھی ایک اسپیکولیشن چل پڑی ہے۔ میں ابھی ایک بریفنگ سے آ رہا ہوں کہ کیا شہباز شریف صاحب قائد حزب اختلاف کا عہدہ رکھیں گے یا وہ بھی چھوڑ دیں گے؟ یہ کیا سرائی چل رہی ہے۔ اس پہ شاہد حقان عباسی صاحب نے کہا ہے کہ نہیں، میں لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں بن رہا، اور وہی رکھیں گے۔ لیکن بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، ان کی اپنی جماعت کے، کہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان کو سینئر وائس پریزیڈنٹ بنایا جا رہا ہے، اور وہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہو جائیں گے مسلم لیگ نون کے، اور بحیثیت ایکٹنگ پریزیڈنٹ کے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بھی ہو جائیں گے۔ اب کیا ہوگا، ون ڈزنٹ نو کہ کیا فیصلہ ہونے والا ہے۔ اسی طرح اس کا جواز یہ دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنا پارلیمانی عہدہ اس لیے چھوڑا کیونکہ ان کی صحت اس وقت ان کو اجازت نہیں دیتی کہ وہ یہ ذمہ داری سے عہدہ برا ہو سکے۔ پھر تضاد یہاں جنم لیتا ہے کہ اگر ان کی صحت ان کو اجازت نہیں دیتی کہ وہ پارٹی کے پارلیمانی لیڈر رہیں، تو پھر ان کی صحت کیسے اجازت دے گی وہ لیڈر جو اپوزیشن رہیں؟ وہ تو پھر ایک جماعت سے نہیں، وہ تو پھر ان کو پیپلز پارٹی سے بھی ڈیل کرنا ہے، ان کو ایم ایم اے سے بھی ڈیل کرنا ہے، اور دیگر جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان سے انٹریکٹ کرنا ہے۔ رول بڑھ جاتا ہے، ایک پارٹی تک محدود نہیں رہتا۔ تو اگر صحت ایک پارٹی کی ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے کی اجازت نہیں دے رہی، تو قائد حزب اختلاف کا وہ بوجھ کیسے اٹھائیں گے؟ اور اگر وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو پھر وہ چھوڑ دیں گے، اور اگر وہ نہیں چھوڑتے تو پھر یہ کیوں چھوڑا جا رہا ہے، یہ عہدہ کیوں چھوڑا جا رہا ہے؟ تو یہ بہت سے سوالات کل کے ان کے فیصلوں کے بعد بہت سے نئے سوالوں نے جنم لیا ہے۔ پھر یہ بھی اخبارات میں آ چکا کہ انہوں نے 6 مئی کو لوٹنا تھا اور انہوں نے اپنی سیٹ کینسل کروا دی ہے، لیکن نئی تاریخ کا اعلان بھی نہیں کیا گیا۔ کہتے ہیں آ جائیں گے، کب آ جائیں گے؟ بجٹ سیشن میں آ جائیں گے، بھی کب؟ کوئی واضح طور پر اشارہ نہیں آیا کہ وہ تشریف لا رہے ہیں، نہیں لا رہے۔ اگر لا رہے ہیں تو کب لا رہے ہیں، اور اگر رہ رہے ہیں تو کتنا عرصہ رہیں گے باہر؟ تو اس سے ایک اور کیا سرائی جنم لے رہی ہے۔ پھر آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے فیصلہ فرمایا ہے، رانا تنویر صاحب کو انہوں نے نامزد کیا ہے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی۔ آپ کے علم میں ہے اور آپ اس پہ رپورٹ کرتے ہیں سب حضرات کہ لمبا عرصہ یہ مسئلہ کھٹائی میں رہا، اور سٹینڈنگ کمیٹیز جو تھی نیشنل اسمبلی کی وہ بن نہیں پا رہی تھی، کیونکہ نون بھی کہتی تھی کہ اگر آپ نے قائد حزب اختلاف کو یہ عہدہ نہ دیا تو ہم سٹینڈنگ کمیٹیوں کا حصہ ہی نہیں بنیں گے۔ اور جب سٹینڈنگ کمیٹیز بن رہی تھی تو انہوں نے کہا مستعفی ہو جائیں گے اگر آپ ہم سے نام لے بھی لیتے ہیں۔ تو اسپیکر صاحب پر بھی بے پناہ دباؤ تھا، ہم پر بھی روز آئے دن بات ہوتی تھی، اور میں اس سلسلے میں ان کے ساتھ
مذاکرات بھی کر رہا تھا کہ کوئی راستہ نکالا جائے، کیونکہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کے بعد پارلیمنٹ نامکمل ہے اور لیجسلیشن کا کام نہیں ہو سکتا. آج ہم نے ابھی جو 7-8 بل ہم نے انٹروڈیوس کیے ہیں اس پر ہم نے میڈیا کو اعتماد میں لیا ہے کہ ان کی وجہ ان میں کیا کیا فوائد ہوں گے. تو اب وہ کہتے تھے کہ اپوزیشن کے اصرار پر میں چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی بن رہا ہوں، اور پیپلز پارٹی کہتی تھی کہ ان کو اس لیے یہ عہدہ دیا جائے کیونکہ میثاق جمہوریت میں یہ طے ہوا تھا کہ قائد حزب اختلاف کو یہ ذمہ داری سونپی جائے گی. اب رانا تنویر صاحب تو قائد حزب اختلاف ہے نہیں، تو پھر میثاق جمہوریت کی تو نفی آپ نے خود کر دی. پھر یہاں میثاق جمہوریت کیوں نہیں لاگو ہوتا؟ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میثاق جمہوریت صرف وفاق پہ لاگو کیوں ہوتا ہے؟ میرا سوال ہے کہ میثاق جمہوریت سندھ پہ لاگو کیوں نہیں ہوتا؟ یہاں آپ کی توقع ہے کہ قائد حزب اختلاف کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین ہونا چاہیے، چلے مان لیا. تو پھر قائد حزب اختلاف جو سندھ میں ہیں، جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہے، ان کو آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین کیوں نہیں بناتے؟ میثاق جمہوریت کی روح سے تو ان کو بھی ہونا چاہیے. تو یہ تضاد ہے. پھر وہاں احتجاج کیا، پی ٹی آئی نے پروٹیسٹ کیا، اپوزیشن نے پروٹیسٹ کیا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو بنایا جائے. کوئی ان پر اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہوا. اور کمال کی بات ہے کہ پچھلے 10 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ میں، اور اس وقت جو سندھ کی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہے اس میں صرف پیپلز پارٹی کے ممبران ہیں. کس کا احتساب کریں گے؟ کن آڈٹ پیراز کو وہ چیک کریں گے؟ اس میں حزب اختلاف کا ایک ممبر نہیں ہے. What kind of a public account committee is that? یہاں آپ